نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما ہدیتنا وعلی ما رزقتنا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے درس شریعت کا جو موضوع ہے حاضری سرکار اعظم مدینہ منورہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں جب کوئی شخص پہنچے تو اس کے لیے شریعت کی روشنی میں کیا کیا آداب لازم ہیں، یہ اس کی پہلی قسط ہوگی آج۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ زیارت اقدس قریب با واجب ہے، جس طرح کہ پچھلے اتوار ہم نے آپ بھائیوں کو عرض کیا، اس کے لیے کہ جو وہاں تک جانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو مدینہ منورہ تک۔ بہت سارے لوگ دوست بن کر طرح طرح سے ڈراتے ہیں، اس راستے میں خطرہ ہے، وہاں بیماری ہے۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں خبردار اس معاملے میں کسی کی نہ سنو، اس معاملے میں کسی کی نہ سنو، اور ہرگز اپنے ذمے محرومی کا داغ لے کے نہ پلٹو۔ ایک بندہ کعبے تک جائے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں نہ جائے، وہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کا دامن تھام لیتا ہے، سرکار اس کو ہمیشہ ہی اپنے سایہ کرم میں رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے، خواہ وہ کائنات کے کسی کونے میں ہو، اللہ یہ کہ خاص وہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہو اور بندہ کہے جی یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں جو بہت بڑی عظیم سعادت ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری پیش کرنا، عظیم سعادتوں میں سے تمام ائمہ نے یہی لکھا۔ اللہ یہ کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے ایک شخص اٹھا، اس نے اس طرح کے معاملات کے خلاف گفتگو کی، ابن تیمیہ کے نام سے، گمراہ ہوا، اپنے جو اس کے پیروکار ہیں ان کو بھی گمراہ کیا۔ اس نے یہ جملہ آ کے لکھا ہے جو چند صدیاں پہلے کا شخص ہے، اس سے پہلے کسی امام نے بھی یہ جملہ نہیں لکھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا گناہ ہے۔ یہ صرف ابن تیمیہ پہلا گمراہ شخص آیا ہے جس نے یہ جملے لکھے ہیں، اس سے پہلے کسی امام نے یہ جملے لکھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے، یہ جو 3 طلاقوں کو ایک کہنے والا مسئلہ ہے، یہ بھی اسی شخص نے کیا ہے، اس سے پہلے کسی امام نے اس پہ کلام نہیں کیا، اس سے پہلے کسی امام نے اس سے پہلے کلام نہیں کیا۔ حالانکہ سرکار علیہ السلام سے یہ شخص کچھ 650 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے، 650 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے۔ کیا یہ 650 سال کے پیچھے ائمہ فقہا مجتہدین گزرے وہ معاذ اللہ سب کے سب بدعتی اور گمراہ تھے؟ یہ اکیلا ہی سب سے بڑا موحد نکلا تھا جس نے آ کے یہ کہا سرکار علیہ السلام کے روضہ مقدس کی نیت سے کوئی سفر کرے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ یہ اس نے فتویٰ گاڑا، اور پھر اس نے یہ فتویٰ گاڑا کہ جو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ یہ ابن تیمیہ کی خرافات میں سے ہے، اس سے پہلے کسی امام نے ان باتوں پہ مسئلہ کیا نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا لوگ طرح طرح کی باتیں کریں، ہم نے لوگوں کی سننی نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں جس سے ممکن ہو وہ حاضری دے، اور اس سے بڑی اور کوئی مسلمان کے حق میں سعادت ہو سکتی نہیں۔
नंबर 2, हाजिरी में खास कर नियत क्या होनी चाहिए ये बताया जा रहा है। अब यहाँ से एक शख्स चला, वो किस चीज़ की नियत करेगा? क्या वो मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत की नियत से जाए, या सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की तय्यब व ताहिर कब्र की नियत से जाए? हमारे आइम्मा ने इसकी सराहत की है, कहा कि हाजिरी में सिर्फ खास ज़ियारत अक़दस की नियत होनी चाहिए, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की नियत होनी चाहिए। हाजिरी में सिर्फ किसकी नियत होनी चाहिए? सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की ही ज़ियारत के लिए मैं जा रहा हूँ, की ही ज़ियारत के लिए मैं जा रहा हूँ। हत्ता कि इमाम इब्न हम्माम ने इस जगह यह फरमाया कि मस्जिद नबवी शरीफ की भी नियत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में जाने की नियत होनी चाहिए कि मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला हूँ, मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला हूँ। नंबर 3, रास्ता भर दुरूद जिक्र अज़कार में डूब जाए। इधर उधर की चुगलियाँ, गीबतें, ये बात, इनसे क्या फ़ायदा है? रास्ता भर जब भी हरम से या अगर कोई डायरेक्ट मदीना एयरपोर्ट पे जा पहुँचा है, जैसे वहाँ से सफ़र मदीना शरीफ की तरफ शुरू हो तो दुरूद व सलाम में डूब जाए और जिक्र अज़कार करता हुआ जाए, ज़ुबान को खाली ना रखे, लायानी गुफ्तगू की तरफ मशगूल ना होने दे। नंबर 4, जब हरम मदीना नज़र आए, जब हरम मदीना, वो कैसी खुशबख्त आंखें हैं जिनको मदीना नज़र आ रहा हो, कैसी खुशबख्त आंखें हैं। हरम मदीना जब नज़र आए, बेहतर तो यह है अगर हो सके, मुमकिन हो तो जूते उतार दे, मुमकिन हो तो जूते उतार दे, नंगे पाँव चले सरकार की बारगाह, मुमकिन हो तो, वरना शरन कोई मुज़ायका नहीं है, शरन कोई मुज़ायका नहीं है। नंबर 5, जब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो मुबारक तय्यब ताहिर रोज़ा मुक़द्दस इस बंदे को नज़र आ जाए तो दुरूद व सलाम की मज़ीद कसरत कर दे, तो दुरूद व सलाम की मज़ीद, क्योंकि रोज़ा मुबारक दूर से नज़र आ जाता है, रोज़ा मुबारक दूर से, तो साहब का तो अभी मदीना शरीफ के शहर से गाड़ी बाहर होती है, बंदे को नज़र आ जाता है, कुछ रास्ते ऐसे भी हैं, तो जैसे ही वो नज़र आए तो दुरूद व सलाम की क्या शुरू कर दे, कसरत ही शुरू कर दे। और नंबर 6, जब शहर अक़दस में पहुँच जाए, यानी मदीना मुनव्वरा में पहुँच जाए, जलाल व जमाल महबूब अलैहिस्सलाम के तसव्वुर में गर्क हो जाए, उस वक्त सरकार के तसव्वुर में बस गर्क हो जाए, बस उसकी आंखें इसी चीज़ की मुंतज़िर हूँ कि अभी मुझे सरकार का दीदार होने वाला है, अभी मुझे सरकार का दीदार होने वाला है, बस इसी चीज़ में वो मुस्तग़रक़ हो जाए। नंबर 7, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में पहुँचने से पहले पहले हर उस ज़रूरत से फारिग हो लेना चाहिए जिसकी वजह से बंदे के खुशू व खुजू में कमी वाक़ होती है। मिसाल के तौर पर सामान है, अब ज़ाहिर है इसको अपने होटल पर, अपने मकान पर रख आएगा तो सुकून होगा ना इसको, वैसे किसी जगह डाल दे, चला जाए ज़ियारत के लिए, दिल में खटखटा होगा, पता नहीं कोई सामान ना उठा ले, तो ये खुशू व खुजू में खलल है। इसी तरह अगर इसको तहारत वगैरह की हाजत है, टॉयलेट वगैरह की, तो उस वक्त तो जमात भी खड़ी हो तब भी फोका आने का पहले टॉयलेट में जाए अगर उसकी ज़रूरत है, ताकि खुशू में खलल ना पड़े, ताकि खुशू में खलल ना पड़े। तो हर वो काम जिसकी वजह से खुशू में खलल पड़े, आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचने से पहले पहले अपनी रिहाइश गाह पर उसको पूरा कर लिया जाए, उसको उस हाजत को पूरा कर लिया जाए। जब उस हाजत को पूरा कर ले, हो सके तो गुस्ल करे, लेकिन मिसवाक वाली सुन्नत को न छोड़े, मिसवाक वाली सुन्नत को, क्योंकि जिनकी ये सुन्नत है उन्हीं की बारगाह में जा रहा है, उन्हीं की बारगाह में जा रहा है। अगर गुस्ल मुमकिन ना हो तो फिर फ़कत वज़ू कर लेना ही काफ़ी है, फ़कत वज़ू कर लेना ही काफ़ी है। मुमकिन हो
تو سفید پاکیزہ کپڑے پہنے، ضروری نہیں کہ نئے ہوں۔ ایک بندے کے پاس اتنی پیسے نہیں کہ وہ نئے کپڑے خرید سکے، کوئی حرج نہیں، پرانے کپڑے دھو کے پہنے جا سکتے، پرانے کپڑے دھو کر، ہاں اگر وسعت ہے تو نئے کپڑے ہوں، بہتر ہے سفید ہوں، بہتر ہے سفید ہوں۔ سفید کا یہ معنی نہیں کہ سفید کے علاوہ مرد کوئی رنگ کا کپڑا پہن ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں سرکار علیہ السلام کو زیادہ پسند یہی ہے، سفید رنگ کا کپڑا مرد کے لیے سرکار کو زیادہ پسند ہے، تو کیونکہ اب سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ڈائریکٹ سرکار کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو بہتر ہے فوق آنے کا کون سا لباس پہن لے؟ سفید رنگ کا لباس پہن لے۔ خوشبو لگائے، سرما آنکھوں میں ڈالے سنت کی نیت سے، سرما جب بھی ڈالے سنت کی نیت سے ڈالا کریں، خواہ ہم یہاں ہوں یا سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہوں، سرما جب بھی ڈالیں نیت یہی کریں کہ یہ سرکار کی سنت ہے، یہ سرکار کی کیا ہے؟ سرما تو ہم نے پہن نہیں ہے، مفت کا ثواب مل جائے گا، مفت کا کیا مل جائے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ اور خوشبو ہو تو عطر وغیرہ وہ بھی لگا لیں، فقہا نے لکھا مشک کا عطر ہو تو یہ افضل ہے، یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ نمبر 8، اب جب تمام معاملات سے فارغ ہو لیے، فوراً سرکار مدینہ علیہ السلام کے آستانہ اقدس کی طرف بڑھے، اس طرف چلے، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو۔ اب کوشش کرے کہ اس کو رونا آ جائے، کوشش کرے کہ اس کو، اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، مسلمان جب وہاں پہنچتا ہے وہ نہیں رہ سکتا، یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے پھر اپنی طرف نگاہ کرتا ہے کہ میں کیا ہوں اور آ کہاں گیا ہوں، میں کیا ہوں اور آ کہاں گیا ہوں، تو حقیقت مسلمہ ہے کہ بندہ بے اختیار وہاں زاروں قطار رو پڑتا ہے، یہ نہیں کہ فقط آنسو بہتے ہیں، زاروں قطار اس کو رونا پڑتا ہی ہے۔ یہ سب سرکار کے جمال کا کرم ہوتا ہے، جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں سرکار، میں اور سرکار کی بارگاہ میں ہوں کیا، کہ اب میرے سامنے بالکل سرکار علیہ السلام موجود ہے، تو اس وقت بندے کو بے اختیار رونا آ ہی جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا رونے کی کوشش کرے، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسا منہ ہی بنا لے، کم از کم رونے جیسا منہ ہی بنا لے، اور دل کو اس بات پر بزور لانے کی کوشش کرے کہ رونا آ جائے، رونا آ جائے، اور اپنی سنگ دلی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التجا کرو کہ یا رسول اللہ ہم نے بڑے ظلم کیے، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء کے اندر پچھلے اتوار آپ کو عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور وہ چاہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو اے محبوب ان کو چاہیے کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ روضہ رسول پہ جاتے ہی بندہ سرکار کو عرض کر سکتا ہے، یہ تمام عربی مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ کائنات کے کسی گوشے میں بیٹھ کے اسی آیت کو تلاوت کر کے اسی آیت کا مفہوم سامنے رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جا سکتا ہے قد ظلمت نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں تصورات کی دنیا میں آ پہنچا ہوں، کیونکہ ہم وہاں تک نہیں، سرکار تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سرکار تو ہمیں، یہ تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے کہ سرکار پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جس طرح بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، البدایہ اور کتب کے اندر بھی حدیث بات موجود ہے۔ خیر وہاں پر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں اپنے جو کچھ بھی ہم نے آج تک کیا عرض کریں کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ ہمارے گناہوں کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مفتی کا قول نہیں، نہ کسی امام کا قول ہے، سورہ النساء میں یہ قرآن ہی کا حکم ہے۔ سرکار جب ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں گے، اللہ نے فرمایا ہم ان کو معاف کر دیں گے، ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ نمبر 9، جب در مسجد پر حاضر ہو، یعنی جب دیکھے اب سامنے سرکار مدینہ علیہ السلام کا سب گنبد نظر آ رہا ہے،
مسجد شریف کے احاطے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے تو صلاۃ و سلام عرض کرتے تھوڑا تھوڑا آگے چلتا جائے، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ آگے چلتا جائے اور قدرے ٹھہر کے چلے، صلاۃ سلام پڑھے ٹھہر جائے، پھر صلاۃ سلام پڑھے آگے چلے، پھر ٹھہر جائے۔ فقہا نے کہا یہ عادت کیوں اپنانی ہے؟ تاکہ معلوم ہو کہ بندہ سرکار سے اجازت لے کے جانا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آ جاؤں، مجھے اجازت ہے، ٹھہر جائے، پھر چل پڑے۔ یا رسول اللہ میں آ جاؤں، مجھے اجازت ہے، پھر ٹھہر جائے، پھر چل پڑے۔ یا رسول اللہ میں آ جاؤں آپ کی بارگاہ میں، مجھے اجازت ہے۔ اس طرح سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب خاص مسجد نبوی شریف میں، کیونکہ جالیوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں مسجد نبوی میں ہی داخل ہونا پڑے گا، اور ایک خاص دروازے سے، ایک خاص جہت سے، جس طرف سے وہ لائن چل رہی ہوگی اسی لائن کی طرف سے مسجد نبوی میں داخل ہونا پڑے گا۔ مسجد شریف میں جب داخل ہو تو سیدھا پاؤں پہلے داخل کرے، اور مسجد شریف میں داخل ہونے کی کیا کرے؟ دعا کرے، ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت کرے، نویت سنت الاعتکاف، جو آپ یہاں بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اندر داخل ہو جائے۔ اب اس لائن میں بندہ پہنچ گیا جو ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اسی لائن میں بندہ پہنچ گیا۔ اب وہاں سے چلے، آہستہ آہستہ چلتے جس وقت دیکھیں کہ اب جالیاں قریب ہیں، یاد رکھیں اس وقت جو ادب و تعظیم فرض عین ہے وہ ہر مسلمان کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب و احترام جس طرح آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں آپ ان کے درمیان شامل ہوتے، وہاں موجود ہوتے، جو ادب و احترام صحابہ پہ فرض تھا، جو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس پہ بھی وہی ادب و احترام فرض ہے، اس شخص پہ بھی وہی ادب و احترام فرض ہے۔ ہر مسلمان کا دل اس بات کو جانتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے۔ آنکھوں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، سب کو غیر خیال سے پاک کر دیا جائے، سب کو غیر خیال سے کیا کر دیا جائے؟ پاک کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف کے جو نقش و نگار ہیں، مسجد نبوی شریف کے جو نقش و نگار ہیں، فقہا نے، ائمہ نے لکھا ان کی طرف بھی تمہارا دل نہ بٹے، ان کی طرف بھی تمہارا دل صرف ایک ہی چیز پہ توجہ ہو کہ اب میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہوں، اب میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ہوں، ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد میں سرکار کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوں گا، میں سرکار کے بالکل، اب وہ وقت ہے، اب دنیا کا ہر اعتبار سے کوئی بھی خیال ہے اس کو دل سے نکال دیں، اس کو دل سے درود و سلام کی کثرت، تعظیم اور ادب کا پیکر بنتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی جالیوں کی طرف بڑھتا جائے، سرکار علیہ السلام کی جالیوں کی طرف بڑھتا جائے۔ اتنے تک فقہا نے لکھا، 11واں ادب، اگر اس درمیان میں کوئی جاننے والا آ جائے، کوئی کہ جس کو سلام کرنا پڑے گا یا اس کے سلام کا جواب، کوشش کرے کہ اس سے سائیڈ پہ ہو جائے، غور کریں کہاں تک ائمہ نے کلام کر دیا، کوشش کرے اس سے کترائے کہ اس کو سلام نہ کرنا پڑے، ورنہ توجہ بڑھ جائے گی، ورنہ توجہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ ہمارے ائمہ نے لکھا کہ کوشش کرے جو سلام والا نظر آتا ہے اس سے سائیڈ پہ ہو جائے، بس ہمارا یہی تصور رکھتا ہوا، درود و سلام پڑھتا ہوا کہ اب میں اس عظیم سعادت کو پانے والا ہوں جو صحابہ کرام کو میسر تھی، اب میں بھی سرکار کے سامنے آ پہنچا ہوں، اب ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں سرکار کے بالکل سامنے جا پہنچوں گا، میں سرکار کے بالکل سامنے ہی جا پہنچوں گا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جس صف میں آپ ہیں، اب وہ عین مسجد نبوی بھی ہے اور روضہ رسول کے آپ قریب بھی ہیں، جالیوں کے، قبر انور کے آپ قریب بھی ہیں۔ اب قرآن